اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ یعنی اے مسلمانوں، تم ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد ایسا ہی نہیں ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے بھی کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا پختہ ہے۔ کیسے آزمائیں گے؟ فرماتا ہے بھوک سے، کبھی تمہیں بھوک دیں گے، فاقہ ہوگا، بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، کبھی تمہارا مال کم ہوگا، کبھی اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ چھین لے گا کئی طریقے سے، کبھی جو ہے پھلوں کی کمی سے۔ تو اس طریقے سے آزمایا جائے گا تمہیں، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو، یعنی ان کو خوشخبری سنا دو جو آزمایا جائے گا ان تمام طریقوں سے، تو وہ اس پر صبر کریں گے۔ جب صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان صابروں کو، صبر کرنے والوں کے لیے فرما رہا ہے، خوشخبری سنا ان صابروں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اسی کے مال ہیں اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ فوراً کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کا مال تھا، اسی کی طرف پھرنا ہے، ہمارا کیا تھا؟ اگر آدمی اس آیت پر عمل پیرا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے ناشکری نہ ہو، ناشکری کرنے سے آدمی بچ جائے۔ اگر یہ جان لے کہ جو کچھ بھی ہے، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا پیسہ، ہماری اولاد، ہماری تندرستی، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ جب تک اس نے چاہا ہمیں دیا، اب جب چاہے وہ لے سکتا ہے، مالک ہے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی ناشکری اسی بات کی تو کرتا ہے، یار میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ جب وہ یہ مان لے گا کہ یہ سب ہے اللہ کا اور اللہ اس کا مالک ہے، تو جب تک اس نے چاہا دیا، اب جو چاہا اس نے لے لیا، اس میں ہمارا تھا کیا جو ہم جو ہے اس پر کہیں کہ یہ ہماری یہ چیز چھن گئی، وہ چھن گئی۔ جب سب اسی کا تھا، اسی نے لے لیا، تو ناشکری کرے گا ہی نہیں، صبر کرے گا آدمی۔ اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں رکھے۔ تو ایسے لوگ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اسی کے مال ہیں اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں اور رحمتیں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی درود، اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہیں، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے فضل سے مصیبتوں سے پہلے ہی اس کی خبر دے کر اس کا علاج بتایا، اور صابرین کے درجات بیان کیے تاکہ وقت مصیبت صبر آسان ہو۔ پہلے سے ہی بتا دیا کہ جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو صبر کرنا، کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ بے خبری کی اچانک بلا بہت بھاری ہوتی ہے۔ اچانک کوئی چیز آ جائے تو آدمی نہیں اٹھا پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے مسلمانوں، تم پر بھوک بھی آئے گی، تمہارا مال بھی چھینا جائے گا، تمہاری اولاد بھی چھنے گی، یہ سب پریشانیاں تمہیں آنا ہے، ان تکلیفوں کے لیے تیار رہو۔ تو پہلے سے ہی اللہ نے بتا دیا، اگر اچانک آتی تو ہم گھبرا جاتے، اب تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ تکلیفیں تو ہمارے اوپر آنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ وہ ہمیں آزمائے گا، کبھی مال سے آزمائے گا، کبھی اولاد سے آزمائے گا، کبھی ہماری جان سے آزمائے گا، ہر طریقے سے آزمایا جائے گا۔ تو اچانک بلا بہت بھاری ہوتی ہے، نیز اس لیے کہ کفار مصیبتوں میں مسلمانوں کا استقلال دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا یقین کریں گے کہ یار کیسے مسلمان ہیں،
اتنی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، اتنی تکلیفیں کہ نہ ان کے کتنے مالدار تھے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، نہ مال رہا، سب کچھ چھن گیا، ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، جو ہے ان کے کھیت بھی چھن گئے، ان کے رشتہ دار بھی چھن گئے، ان کے گھر بھی چھن گئے، لیکن کیسے مسلمان ہیں، اسلام پر پھر بھی قائم ہے۔ تو انہیں کہ دل میں احساس ہوگا کہ نہیں یہ دین ہے کچھ۔ ایسے ہی کوئی اپنے جو ہے مال نہیں چھوڑ رہا ہے، ایسے ہی اپنے جو ہے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، ایسے ہی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، گھر بار نہیں چھوڑ رہا ہے، اس دین میں کچھ تو ہے، کچھ تو ہے جس کے خاطر یہ اپنی جانیں، اپنی مالیں، اپنا گھر بار سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اسلام کی حقانیت پہ ان کو یقین ہوگا کہ واقعی اسلام میں کچھ تو ہے۔ تو اسلام کی حقانیت کا یقین کریں، نیز اس لیے کہ ابھی سے منافق اور مومن کی پہچان ہو جائے کہ منافق تو گھبرا جائے اور مومن صبر کے لیے تیار ہو جائے۔ پتہ چل جائے گا کس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے اور کس نے صرف جو ہے اوپری طور پہ پڑھا ہے۔ جب مصیبتیں آئیں گی تو جو پلپلے ہوں گے کہیں گے ارے یار اسلام قبول کر کے اور پریشان ہو گئے، ہٹ جائیں گے، اور جنہوں نے دل سے پڑھا ہوگا وہی قائم رہیں گے۔ تو پتہ چل جائے گا کون منافق ہے اور کون دل سے ایمان لانے والا ہے۔ تو اس لیے بھی مصیبتیں آئیں گی اور مومن صبر کے لیے تیار ہو جائے، نیز اس لیے کہ اس میں غیب کی خبر ہو اور نبی علیہ السلام کا معجزہ تاکہ آئندہ مصیبتیں دیکھ کر ان کا ایمان اور کامل ہو جائے کہ دیکھو جو ہمارے پیغمبر نے خبر دی وہ پوری ہو گئی۔ نبی نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جان سے بھی آزمایا جائے گا، اولاد سے بھی آزمایا جائے گا، مال سے بھی آزمایا جائے گا، وہ سب ہو رہا ہے۔ تو نبی غیب داں نبی نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا۔ غرض کے صدہا وجوہ سے مسلمانوں کو پہلے سے اطلاع دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، چونکہ تم بہترین امت ہو اور بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے کئی مضمونوں میں ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی قحط سالی اور فقر و فاقہ سے، کبھی تمہارے مالوں کا نقصان کر کے، کبھی تمہارے اہل قرابت اور دوست و احباب کو قتل کرا کے، اور کبھی تمہارے باغات اور کھیتوں کے پھل کم کر کے تمہیں جانچیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صابرین کو جو مصیبت کے وقت زبان اور عمل سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، تین انعامات کی خوشخبریاں دے دیجئے۔ ایک یہ کہ ان پر رب کی خاص عنایت ہے، دوسری یہ کہ وہ عام رحمت سے بھی مستفید ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح ہدایت پر ہیں، دنیا میں بھی ہدایت پر ہیں اور آخرت میں بھی ہدایت پر ہی رہیں گے۔ یہاں پر ایک اعتراض کیا اعتراض کرنے والے نے کہ رب کو امتحان کی کیا ضرورت، اللہ کو امتحان کی کیا ضرورت، وہ تو سب جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ ایمان والا ہے اور یہ جو ہے اس نے اوپری دل سے کرا ہے، پھر اس نے امتحان لے کر کیوں آزمایا کہ جان لیں کہ کون ایمان والا ہے کون نہیں، اللہ تو سب جانتا ہے۔ آخر امتحان کی کیا ضرورت پڑی؟ امتحان کی ضرورت اسے پڑے جو جانتا نہ ہو، رب تو سب جانتا ہے کون مومن ہے کون بے ایمان ہے، تو آخر پھر یہ امتحان کیوں؟ تو رب کو امتحان کی کیا ضرورت، کیا اسے ہر ایک حالت کا علم نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ امتحان ہمیشہ اپنے ہی علم کے لیے نہیں ہوتا، کبھی خود امتحان دینے والے کو بتانا منظور ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جان لیں، بلکہ نہیں، تو بھی جان لے کہ تم میں سے کون زیادہ قابل ہے۔ دوسرے جو امتحان دے رہے ہیں ان کے لیے بھی کبھی امتحان دینا، تاکہ کبھی خود امتحان دینے والے کو بتانا منظور ہوتا ہے اور کبھی دوسروں کو۔ اگر ہم بغیر امتحان تقسیم انعام کریں جس میں کسی کو معمولی اور کسی کو بھاری انعام دیں اور کسی کو بالکل محروم رکھیں تو یقیناً سب کو شکایت ہوگی۔ اپنے علم سے جانیں اور سب کو بانٹنے لو، یہ تمہارا انعام یہ تمہارا انعام، تو لوگوں کو شکایت ہوگی۔ دوسرا کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم بھی تو اس کے قابل تھے، آپ امتحان لیتے ہم لا کے دکھاتے نمبر، آپ امتحان لیجئے دیکھو ہم وہ والا انعام ہم لے جاتے، آپ نے تو انہیں خود ہی آپ کا شاگرد زیادہ اچھا تھا تو اسے دے دیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ بھی دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ کون قابل ہے۔ ہم تو جانتے ہیں، دنیا بھی دیکھ لے کہ دیکھو ان میں سب سے بڑا کون ہے، اس لیے امتحان تو اللہ تو جانتا ہے لیکن لوگوں کو بھی دکھانا مقصود ہے کہ دیکھو، اس لیے امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو یقیناً سب کو شکایت ہوگی۔ بعد امتحان
جیسے پرچے کے نمبر ویسا انعام دینے میں کسی کو کوئی شکایت نہیں۔ اگر امام حسین جنتیوں کے سردار ہیں، ہے نہیں ہے، جنتیوں کا سردار بنایا تو لوگوں کو شکایت کا موقع نہیں ہے کہ لوگ شکایت کریں کہ انہی کو کیوں بنایا، ہمیں کیوں نہیں بنایا۔ کہہ رہے ہیں اگر امام حسین جنتیوں کے سردار ہیں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ یہاں صابرین کے بھی تو سردار ہے۔ کوئی ان جیسا صبر بھی تو کر کے دکھائے، جب ان جیسا صبر نہیں کر پایا تو پھر اس لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو صبر کر کے دکھایا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو جنتیوں کا سردار بنا دیا گیا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کے پھیرے کرے۔ یعنی صفا اور مروہ یہ جو دو پہاڑیاں ہیں مکہ شریف میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، تو جو بھی حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے پھیرے کرے، یعنی ان میں دوڑ لگائے۔ اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کوئی اپنی طرف سے اگر کرے تو اللہ اس کا بھی صلہ دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی یہ سنیے۔ پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا اصاف اور ایک عورت تھی نائلہ، دو لوگ تھے، ایک اصاف اور ایک نائلہ۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں ایک دوسرے کو بدنیتی سے ہاتھ لگایا، خاص خانہ کعبہ میں، اللہ کا پاک گھر ہے، حرم، وہ جگہ ہے حرم کہ جہاں جو ہے جوں تک مارنا حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جب بھی حج کرنے جاؤ عمرہ کرنے جاؤ اپنی نیتوں کو بالکل صاف کر کے جانا۔ وہاں پر اللہ کی بندیاں بغیر برقعے کے ہوتی ہیں، وہاں پر منہ ڈھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی نیتوں کو بالکل صاف کرنے جانا۔ کہاں جا رہے ہو، کس کے دربار میں کھڑے ہوئے ہو، سوچ لینا کہیں جا رہے ہو گناہوں سے جو ہے پاک ہونے اور گناہوں کا بوال لے کر آ جاؤ۔ یہ بات آج آدمی کی نیت خراب ہوتی ہے، ذرا ذرا چلتے پھرتے جو ہے نیت جو ہے کوئی جاتا ہو تو نیت فوراً نگاہ اٹھاتے ہو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب چلو تو نگاہ نیچی کر کے چلو۔ تو وہ مکہ، وہ پاک اللہ کا گھر، اپنی نیتوں کو بالکل صاف رکھنا چاہیے۔ تو نائلہ جو عورت تھی اور اصاف جو مرد تھا، انہوں نے خاص خانہ کعبہ میں ایک دوسرے کو بدنیتی سے ہاتھ لگایا، عذاب الہی سے دونوں پتھر ہو گئے۔ اسی وقت اللہ کا عذاب ایسا نازل ہوا کہ اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ اور عبرت کے لیے اصحاب کو تو صفا پہاڑ پر رکھ دیا گیا اور نائلہ کو مروہ پر، تو دونوں بتوں کو ایک کو صفا پہاڑ پر رکھ دیا گیا اور ایک کو مروہ پہاڑ پر، دکھانے کے لیے کہ آنے والے آئیں تو عبرت حاصل کریں کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں غلط نیت کری تھی اور غلط نیت کرنے کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا، تاکہ آنے والوں کو عبرت ہو اور یہاں بالکل صاف نیت کر کے آئیں۔ تو ان کی نیت اچھی تھی رکھنے والوں کی، جنہوں نے رکھا تھا، بت رکھے لیکن نیت اچھی تھی تاکہ عبرت ملے لوگوں کو، لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ ہاں یہ چیز۔ لیکن میں نے کہا نا ہر چیز کی شروعات زیادہ تر جو ہے آدمی صحیح کرتا ہے، بعد میں ہلکے ہلکے بگڑتی جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ محرم کی تعزیہ ہے، شروعات اچھی ہوئی تھی، تعزیہ امام حسین کا نقشہ بنایا گیا تھا، بگڑتے بگڑتے آج یہ ماحول آ گیا۔ جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروعات اچھی ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوس اٹھایا گیا۔ آج اس جلوس کے حالات دیکھو کہ وہاں پر کھڑے ہو کر لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا جلوس جا رہا ہے۔ ناچ گانا، کون سا ایسا ڈی جے نہیں ہے کہ جس میں ڈھول نہیں بجتا ہوتا ہے۔ آج مسلمان پاگل ہو گیا ہے، جلوس میں جانے کے لیے جو ہے یہ قید لگا رہا ہے کہ بھائی ڈی جے اچھا ہوگا تبھی ہم جائیں گے، تبھی تمہارے جلوس میں انٹری کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ نبی کی محبت میں جلوس میں جا رہے ہو یا ڈی جے کی محبت میں جا رہے ہو؟
کہ ڈی جے زیادہ لگواؤ تو انٹری کریں گے تمہارے جلوس میں. یاد رکھو نہ ثواب ملے گا بلکہ عذاب پڑے گا. میں بارہا ہر سال اس بات کو کہہ رہا ہوں. کوئی کہے کہ علماء بتاتے نہیں ہیں، میں کئی سالوں سے اس بات کو بتا رہا ہوں کہ جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شکل بنا دی ہے، اس میں تم ثواب کی امید لے کر ہرگز جو جا رہے ہو، یہ ثواب کچھ نہیں ملے گا تمہیں. جو حرکات تم کرتے پھر رہے ہو، وہ ناچنا گانا، ایسا لگتا ہے کہ بھنڈیلوں کے جو ہے جگہ پر آ گئے. کہیں تو تم لوگوں نے رکھا ہوتا محرم راری میں وہ عیاشی، اب رہ گیا تھا جلوس محمدی، اس میں بھی عیاشی. ارے کہیں تو چھوڑ دو. اللہ کے عذاب سے ڈرو، ڈرو اس پروردگار عالم کے عذاب سے کہ اس کا قہر نازل ہو گیا تو کہیں کے نہیں رہو. ہر جگہ عیاشی، کہیں امام حسین کے نام پہ عیاشی، اب نبی کے نام پر بھی عیاشی. کہیں تو چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے. آج کا ایک میسج لوگوں تک پہنچانا، جتنی جو ہے جلوس کی انجمنیں نکل رہی ہیں، آپ لوگوں کا رابطہ ہوگا، ان سب سے جا کر جو ہے کہیں کہ آج بعد نماز عشاء پیراڈائز ہال میں ایک میٹنگ ہے. بعد نماز عشاء پیراڈائز ہال میں ایک میٹنگ ہے. اس میں تمام جلوس کے جو ہے صدر اور سیکرٹری کو دعوت ہے کہ وہ آئیں، جس سے جو رابطہ ہو. عوام کو بھی دعوت ہے کہ عوام بھی آئے. اس میں جو ہے اسی بات پر جو ہے قاضی شہید عالم صاحب کا خطاب ہوگا، جس میں وہ آپ کو لوگوں کو بتائیں گے کہ جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے نکالنا چاہیے اور کیا طریقہ ہے. ڈی جے سے ہمیں کتنے جو ہے ضرورت ہے ڈی جے کی، کہاں تک استعمال اس کا جائز ہے اور کہاں اس کا استعمال ناجائز ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ تشریف لائیں گے. یاد رکھیے اپنا تھوڑا سا وقت نکالیں، پیراڈائز ہال میں بعد نماز عشاء پہنچیں، اور خاص کر جو ہے صدر اور سیکرٹری جو ہیں جلوس کے وہ لوگ بھی آئیں، اور عوام جو لوگ جلوس میں جا رہے ہیں وہ بھی آئیں. سیکھیں کہ آخر جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے اٹھانا چاہیے اور کیسے جانا چاہیے. یہ میسج یاد رکھیں اور اپنا تھوڑا وقت نکال کر پہنچنے کی کوشش کریں. کہیے انشاءاللہ آئیں گے نا؟ ہاں، تھوڑا وقت نکال کے آئیے. علماء ہر وقت سمجھاتے رہے. لوگ یہ کہتے ہیں ارے اس وقت علماء نہیں تھے کہ؟ علماء ہر وقت تھے، علماء نے ہر وقت بتایا. جب قوم نہیں مان رہی ہے تو کیا کرا جائے؟ اب بھی تو علماء سمجھاتے سمجھاتے ایک زمانہ ہو گیا جلوس محمدی کو سمجھاتے بھی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. اب یہ ایک اور کوشش کر کے دیکھ رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، سب کو بلا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک جو ہے مانیں. ایک 3 لاکھ کے ساؤنڈ لگوا رہے ہو، الفا ساؤنڈ آ رہا ہے صاحب. ذرا آپ اندازہ لگاؤ، 3 لاکھ روپے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. مسجد سے امام اس کی تنخواہیں اتنی کم ہیں. اگر تنخواہیں مسجد میں نہیں ہو رہی تو نذرانے دے کر ہی کم سے کم امام کو خوش کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا ثواب عطا فرمائے گا. 3 لاکھ روپے ساؤنڈ میں برباد کر رہے ہو تو. مسجد کے امام اپنی جو ہے زندگی کیسے گزار رہے ہیں، وہ دین کے خاطر جو ہے اپنا وقت اپنے جو ہے کم پیسے پر کیسے گزارا کر رہے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے. ساؤنڈوں میں پیسے برباد کرنے کے لیے تم لوگوں کے پاس ہے، علماء کو دینے کے لیے نہیں ہے، دین میں لگانے کے لیے نہیں ہے. تو نکلیں گے تو جو ہے وہی 10 20 50 100 روپے بس. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان قوم کو ہدایت عطا فرمائے. سمجھے کہ ہمارا پیسہ کہاں لگے گا جو ہمیں واقعی قیامت کے دن اس کا 10 گنا بلکہ 70 گنا تک ملے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ نائلہ کو ملبہ پر تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر یہاں گناہ کے خیال سے بچیں. کچھ زمانے کے بعد جب جہالت کا زور ہوا، لگایا تو صحیح تھا لیکن کچھ دنوں کے بعد جہالت بڑھتی گئی تو لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی، انہی کی پوجا شروع کر دی. بت رکھے تھے، انہی بتوں کو پوجنا شروع کر دیا. تو یہ جہالت ہی تو تھی. رکھنے والے نے جب رکھا تھا صحیح نیت سے رکھا تھا. اب جو آگے آتے گئے لوگ تو انہوں نے اسی کو ہی پوجنا شروع کر دیا. جیسے کہ ابھی واٹس ایپ پہ کئی میرے جو ہے میسج میں ایسے آئے جن میں تعزیہ تھا تو تعزیے کے ساتھ بت رکھے ہوئے تھے. ایسے جانے کتنے فوٹو میرے واٹس ایپ پر آئے اور لوگوں نے دکھایا کہ دیکھو علامہ تطہیر احمد صاحب نے جو بہت پہلے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ کہیں یہ بت پرست، یہ تعزیہ داری بت پرستی نہ بن جائے، وہ دیکھو سامنے آ رہی ہے. تعزیے کے ساتھ بت بھی رکھا جا رہا ہے. تو یہ سب جہالت ہوتی.
آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے، جو اپنے علماء کی کہا نہیں مانتا بلکہ اپنی چلاتا ہے کہ نہیں ہمیں تو یہی کرنا ہے، وہی بہکتا ہے، اور جو علماء سے مشورہ لے کر علماء سے پوچھ کر کام کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی نہیں بہکے گا۔ اس کو علماء سے پوچھے گا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، بتائیے کریں یا نہیں کریں، صحیح ہے یا غلط، تو علماء بتائیں گے نہیں یہ کام ایسے مت کرو، یہ غلط ہے۔ تو وہی بت جو ہے ان بتوں کی پرستش شروع کر دی کہ جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے تو تعظیم کے ارادے سے انہیں بھی چوم لیتے تھے۔ جب دوڑتے تو تھے ہی شروع سے لوگ، اب انہیں چومنا بھی شروع کر دیا بتوں کو، تو یہ بت پرستی شروع کر دی۔ مسلمانوں کو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ناپسند ہوا، تو جب مسلمان دوڑے تو انہیں یہ برا لگا کہ ہم صفا اور مروہ پہ دوڑیں، یہاں تو لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، جب بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو مسلمانوں کا دل نے گوارا نہیں کرا کہ ہم یہاں پر آئیں، ہم آئیں ہی نہ یہاں پر۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے ہی نہ، انہیں ناپسند ہوا کیونکہ اس میں بت پرستوں اور بت پرستی سے مشابہت تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی جس میں ان کی تسلی فرمائی گئی کہ تمہارا یہ کام رضائے الہی کے لیے ہے، تم اس میں حرج نہ سمجھو، یعنی جو غلط کر رہے ہیں کرنے دو، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، تمہیں دوڑنا ضرور ہے۔ جو غلط کر رہے ہیں انہیں کرنے دو۔ اس سے پتہ چلا کہ مزاروں پر چاہے کتنے ہی غلط کام ہوں، ہمیں مزاروں پہ جانا چھوڑنا نہیں ہے، جانا ہے، چاہے وہاں ڈھول بجے، چاہے رنڈیے ناچیں، کچھ بھی ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں جائیں گے۔ اللہ والوں کے مزاروں پر حاضری دینا یہ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو غلط کام ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، ہم جو جائیں گے صحیح طریقے سے جائیں گے، فاتحہ پڑھیں گے اور آ جائیں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ غلط کام ہونے کی وجہ سے اچھے کاموں کو بند نہیں کیا جائے گا، وہ اچھے کام جاری رکھے جائیں گے۔ جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اگر لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ ہم جلوس کو ہی بند کر دیں، ہے نہیں، جلوس بند نہیں کیا جائے گا بلکہ صحیح طور پر نکالنے کی کوشش کی جائے گی اور جو ہے لوگوں کو سمجھایا جائے گا۔ خود کہہ رہے ہیں اگر معظم جگہ میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جائیں تو اس سے اس جگہ کی عزت نہ گھٹے گی اور نہ اس جگہ کو مٹایا جائے، لہذا بزرگان دین کے مزارات پر عرس وغیرہ میں ناجائز کام بھی ہوتے ہوں، جب بھی قبروں کو نہ مٹاؤ، جیسے کہ اسلام نے بت پرستی کی وجہ سے خانہ کعبہ یا صفا مروہ کو نہ مٹایا، ہاں کوشش کرو کہ وہاں سے ناجائز چیزیں مٹ جائیں۔ دیکھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرما کر صفا اور مروہ بلکہ خود بیت اللہ شریف سے بت نکال دیے، جب تک نہیں نکلے تھے بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، لیکن سرکار پھر بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، چھوڑا نہیں، بت اندر رکھے ہوئے ہیں، سرکار خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور جب طاقت دے دی اللہ نے تو بتوں کو نکال کے پھیر دیا۔ تو پتہ چلا یہ اچھے کام غلط کی وجہ سے روکے نہیں جائیں گے۔ خانہ کعبہ کی جو کل تعظیم تھی وہی آج ہے، قیامت تک رہے گی، چاہے اس میں کتنے ہی بت رکھ دیے جائیں، بت نکال دیے۔ اگر مسجد میں کتا آ جائے تو کتے کو نکالو، مسجد نہ گراؤ، یہ تو نہیں ہوگا کہ مسجد گرا دیا، بلکہ کتے کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ مزارات اولیاء پر ملوجہ ناچ گانے حرام ہیں، وہاں زیارت قبر اور فاتحہ خوانی قرآن خوانی چاہیے۔ ناچ گانا ویسے ہی حرام اور ایسے مقدس جگہوں پر تو بہت زیادہ وبال کا باعث ہے۔ ناجائز کاموں کی وجہ سے سنت نہیں چھوڑی جا سکتی، لہذا قبور اولیاء پر گانے وغیرہ کی وجہ سے زیارت قبر جو سنت ہے نہ چھوڑی جائے گی، جیسے بتوں کی موجودگی میں خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی صحیح بند نہیں کی گئی۔ صفا اور مروہ پہاڑوں کو اس لیے شعائر اللہ فرمایا گیا کہ ان پر کچھ اللہ کے پیاروں کا گزر ہوا تھا، ہے نہیں، کیوں فرمایا گیا کہ حضرت ہاجرہ وہاں سے گزری تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی بتا دی حضرت ہاجرہ کے گزرنے کی وجہ سے۔ تو کہہ رہے ہیں جب کچھ دیر ان کے ٹھہر جانے سے یہ پہاڑ شعائر اللہ بن جائیں،
کچھ ہی دیر تو ٹھہری تھی حضرت حاجرہ، جب تھوڑی دیر ٹھہرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی نشانیاں بن گئی تو بزرگان دین کی قبریں اور روضہ مطہرہ یقیناً شاعر اللہ ہے، وہاں تو اللہ والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام فرمائیں۔ ارے وہاں پہاڑ پہ تو تھوڑی دیر کے لیے آئیں تو پہاڑ اللہ کی نشانی بن گئے، تو مزارات اولیاء اللہ میں تو اللہ کے ولی ہر وقت وہاں پر موجود ہیں، وہ شاعر اللہ کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہی ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، سنتیں پڑھی۔